کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی بات پر، کسی کی کہی ہوئی ایک معمولی سی بات پر اندر سے ایک طوفان اٹھا ہو، ایک اتنا شدید اور غیر متوقع جذباتی رد عمل کہ بعد میں صرف پچھتاوا اور حیرت رہ گئی ہو کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ تجربہ ہم میں سے اکثر کا ہے۔ آج ہم جس کتاب پر گہرائی میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام اسٹاپ اوور ری ایکٹنگ ہے، جسے جوڈتھ پی سیگل نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب انسانی جذبات، شدید رد عمل یعنی اوور ری ایکشن اور ان کے پیچھے چھپے نفسیاتی اسباب کو سائنسی اور عملی انداز میں بیان کرتی ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے اور اس میں ہم کتاب کے پہلے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ چیپٹر 1 انڈرسٹینڈنگ اوور ری ایکشنز یعنی شدید رد عمل کو سمجھنا، اور چیپٹر 2 پروسیسنگ ایموشنز یعنی جذبات پر قابو پانا۔ تو آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ اوور ری ایکشن یا شدید رد عمل دراصل ہے کیا؟ کیا ہر شدید جذبہ، ہر تیز غصہ یا یوں کہیں کہ گہرا دکھ ایک اوور ری ایکشن ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب کی بنیاد ہی اسی پر ہے۔ دیکھیں، مصنفہ شروع میں ہی یہ واضح کرتی ہیں کہ ہر شدید احساس اوور ری ایکشن نہیں ہوتا۔ اچھا جی، مثال کے طور پر کسی عزیز کو کھونے پر شدید غم، یہ ایک فطری اور بہت صحت مند رد عمل ہے۔ اوور ری ایکشن وہ تب ہوتا ہے جب بات چھوٹی سی ہو اور ہمارا رد عمل بہت بڑا، غیر متناسب یعنی ڈسپروپورشنیٹ۔ بالکل، جیسے کسی نے میٹنگ میں آپ کی بات کاٹ دی اور آپ کو ایسا غصہ آیا جیسے آپ کی شدید توہین ہو گئی ہو۔ یہاں رد عمل غیر متناسب ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایسے رد عمل کی جڑیں حال میں نہیں بلکہ ہمارے ماضی کے تجربات میں ہوتی ہیں، ان کچے جذباتی زخموں میں جن پر کبھی ٹھیک سے مرہم نہیں رکھا گیا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ غصہ یا دکھ بذات خود مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب وجہ چھوٹی سی ہو اور ہمارا رد عمل پہاڑ جتنا بڑا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ چوٹ لگی کہیں اور درد اٹھا کہیں اور، یہ وہی حساب ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ درد پرانا ہوتا ہے، چوٹ نہیں لگتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک لمحے میں ہونے والا عمل نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب اس پورے امر کو سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا ہے ٹریگرنگ ایونٹ، یعنی وہ واقعہ جو چنگاری کا کام کرتا ہے۔ چنگاری مطلب کوئی بہت ہی معمولی بات؟ جی بہت معمولی، جیسے کسی کا وقت پر فون نہ اٹھانا یا ٹریفک میں پھنس جانا، کوئی ایسی بات جو عام حالات میں شاید ہم نظر انداز بھی کر دیں۔ دوسرا حصہ ہے ایموشنل اینڈ فزیکل ری ایکشن، یعنی فوری جذباتی اور جسمانی رد عمل۔ دل کی دھڑکن کا ایک دم سے تیز ہو جانا، ماتھے پر پسینہ آنا، پیٹ میں کھچاؤ محسوس ہونا یا غصے کی ایک تیز لہر، یہ سب جسمانی سطح پر ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے وہ ہے انٹرپریٹیشن، یعنی اس واقعے کی تعبیر۔ ہاں، کیونکہ اصل کہانی تو اسی تعبیر میں چھپی ہے۔ ہم اس چھوٹے سے واقعے کو ویسا نہیں دیکھتے جیسا وہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اسے اپنے ماضی کے تجربات کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ جی، اگر بچپن میں ہمیں نظر انداز کیا گیا ہو تو کسی کا فون نہ اٹھانا ہمیں صرف ایک مصروفیت نہیں بلکہ ذاتی مسترد کیے جانے یعنی ریجیکشن کا ثبوت لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ فون نہ اٹھانے کا واقعہ حال میں ہوتا ہے، لیکن ہماری تعبیر ماضی کے زخموں سے آلودہ ہوتی ہے۔ کتاب اسی کو ایموشنل میموریز کہتی ہے۔ یہ یادیں ہمارے شعور میں نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے رد عمل کو قابو کرتی ہیں۔ تو اصل ٹریگر وہ فون کال نہیں، اصل ٹریگر اس فون کال سے جڑی ہوئی نظر انداز ہونے کی پرانی یاد ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جڑیں ماضی میں ہیں، لیکن رد عمل تو سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ غصے میں پھڑ پڑتے ہیں، کچھ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔
کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب یہاں رد عمل کے 2 بنیادی انداز بیان کرتی ہے۔ پہلا ہے ایکسپلوڈرز۔ ایکسپلوررز نام سے ہی ظاہر ہے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار برملا اور ایک دھماکہ خیز انداز میں کرتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے یا وہ مایوس ہوتے ہیں تو وہ چیختے ہیں، شدید الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ کسی نے غصے میں آ کر گلدان دیوار پر دے مارا۔ بالکل وہی۔ وقتی طور پر انہیں اپنے جذبات باہر نکال کر ایک طرح کا سکون یا کنٹرول محسوس ہوتا ہے، لیکن طویل مدت میں اس کی قیمت رشتوں کی خرابی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری قسم؟ دوسری طرف ہے امپلوڈرز۔ امپلوڈرز؟ اچھا، ان کا رد عمل تو نظر ہی نہیں آتا ہوگا۔ یہ تو شاید زیادہ خطرناک ہے، اندر ہی اندر سب کچھ جمع ہوتے رہنا۔ یہ ایک الگ طرح سے خطرناک ہے۔ امپلوڈرز وہ لوگ ہیں جو اپنے جذبات کو اندر ہی دبا لیتے ہیں۔ جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، خود کو دوسروں سے الگ کر لیتے ہیں، یا اچانک بہت تھکے ہوئے اور افسردہ نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ بتاتے نہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ نہیں، وہ اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرتے۔ شاید انہیں بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ جذبات کا اظہار کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، جس سے ذہنی دباؤ، بے چینی اور بعض اوقات جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا کوئی شخص ایکسپلوڈر اور امپلوڈر دونوں ہو سکتا ہے؟ مطلب دفتر میں باس کے سامنے امپلوڈر اور گھر آ کر بچوں پر ایکسپلوڈر؟ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہمارا رد عمل کا انداز اکثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ دفتر میں جہاں نتائج کا خوف ہوتا ہے، ایک شخص شاید غصے کو پی جائے، یعنی امپلوڈ کر جائے، لیکن گھر آ کر جہاں وہ خود کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، وہی دبا ہوا غصہ کسی چھوٹی سی بات پر باہر نکل سکتا ہے، یعنی ایکسپلوڈ کر سکتا ہے۔ تو ایک ہی شخص مختلف حالات میں مختلف انداز اپنا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو چاہے کوئی ایکسپلوڈ کرے یا امپلوڈ کرے، نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے، بعد میں پچھتاوا، احساس جرم اور خراب ہوتے رشتے۔ ایکسپلوڈر اپنے کہے ہوئے الفاظ پر پچھتاتا ہے، اور امپلوڈر وہ اپنے اندر کی خاموش تکلیف سے پریشان رہتا ہے۔ تو اس چکر سے نکلنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے آگاہی، اویئرنیس۔ صرف یہ پہچان لینا کہ میں ایک ایکسپلوڈر ہوں یا میں مشکل وقت میں امپلوڈ کر جاتا ہوں، ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ صرف پہچان لینا؟ جی، جب ہم اپنے رد عمل کے پیٹرن کو پہچان لیتے ہیں، تبھی ہم اسے تبدیل کرنے کی طرف کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ شدید رد عمل موجودہ صورتحال کی وجہ سے نہیں بلکہ ماضی کے کسی ٹریگر کی وجہ سے ہے، ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایکسپلوڈر اور امپلوڈر والی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن سب سے بڑا سوال تو کیوں کا ہے نا؟ آخر دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص چیخ پڑتا ہے اور دوسرا بالکل خاموش ہو جاتا ہے؟ جی، اور اس کیوں کا جواب ہمیں دماغ کی سائنس میں ملتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ دماغ کے 2 حصے اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بایاں حصہ یا لیفٹ برین ہماری منطق، زبان اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت کا مرکز ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ سوچنے والا دماغ ہے۔ سوچنے والا دماغ، صحیح۔ جبکہ دایاں حصہ یا رائٹ برین بنیادی طور پر جذبات جیسے خوشی، غصہ اور خوف کو پروسیس کرتا ہے۔ یہ محسوس کرنے والا دماغ ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے دماغ میں ایک سوچنے والا حصہ ہے اور ایک محسوس کرنے والا حصہ، اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ صحت مندانہ رد عمل کے لیے ان دونوں حصوں میں توازن اور رابطہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سارے نظام میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اکثر ہیرو سے ولن بن جاتا ہے، اور اس کا نام ہے امیگڈالا۔ امیگڈالا، یہ نام تو سنا ہے۔ یہ تو دماغ کا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کیا، جو خطرہ دیکھتی الارم بجا دیتا ہے؟ خطرے کا الارم ہی ہے۔ اس کا کام خطرے کو بھانپ کر جسم کو فوری رد عمل کے لیے تیار کرنا ہے، لڑو یا بھاگو، فائٹ اور فلائٹ۔ اچھا۔ جب کوئی ٹریگرنگ ایونٹ ہوتا ہے تو ایمگڈالا فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور جسم میں تناؤ کے ہارمونز جیسے ایڈرینلن اور کورٹیسول خارج کرتا ہے۔
اس حالت میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی دماغ کا منطقی حصہ پری فرنٹل کورٹیکس پری فرنٹل کورٹیکس وہ تقریباً کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایمگڈالا ہائی جیک کے دوران ہم ایک طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، ہمارا دماغ ہمارے ہی خلاف کام کرنے لگتا ہے۔ یہ تو کافی خوفناک بات ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے کیونکہ اس لمحے میں ہم اپنے بہترین ورژن میں نہیں ہوتے۔ اسے ایمگڈالا ہائی جیک ہی کہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم سوچے سمجھے بغیر چیخ پڑتے ہیں، دروازہ پٹک کر چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس پر بعد میں گھنٹوں افسوس ہوتا ہے۔ اس ہیجان کی حالت میں منطق، دلیل اور سمجھداری کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دماغ کا وہ حصہ جو یہ سب کرتا ہے وہ عارضی طور پر آف لائن ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کتاب ایموشنز یعنی جذبات اور فیلنگز یعنی احساسات میں فرق کرتی ہے۔ عام طور پر تو ہم انہیں ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ الگ ہے۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا اس ہائی جیک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب کے مطابق ایموشنز یعنی جذبات ہمارے دماغ کے دائیں حصے میں پیدا ہونے والے بنیادی، فوری اور جسمانی رد عمل ہیں۔ جسمانی رد عمل؟ جی، جیسے غصہ، خوف یا خوشی، یہ ایک طرح کا خام ڈیٹا ہے، را ڈیٹا جو جسم میں محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن فیلنگز یعنی احساسات تب پیدا ہوتے ہیں جب ان بنیادی جذبات کو ہمارا دماغ کا بایاں سوچنے والا حصہ پروسیس کرتا ہے اور انہیں کوئی نام یا معنی دیتا ہے۔ اچھا، احساسات میں سمجھ اور سیاق و سباق شامل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ لگ رہا ہے، کوئی مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں؟ کے کام پر تنقید کی۔ آپ کے جسم میں جو فوری گرمی کی لہر اٹھی، دل جو تیزی سے دھڑکا، یہ غصے کا ایموشن ہے۔ یہ ایک بنیادی جسمانی رد عمل ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ بعد میں اپنی میز پر بیٹھ کر سوچتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مجھے غصہ اس لیے نہیں آیا کہ اس نے تنقید کی، بلکہ مجھے سب کے سامنے بے بسی، ہیلپلیسنس اور شرمندگی محسوس ہوئی، تو یہ فیلنگز ہیں۔ اچھا، تو فیلنگز ایک طرح سے جذبات کی سوچی سمجھی تشریح ہیں؟ بالکل۔ تو ایموشن ایک طرح کا الارم ہے اور فیلنگ اس الارم کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ فرق جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس سے ہمیں اپنے رد عمل پر قابو پانے میں کیسے مدد ملتی ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے شدید جذبات کو صرف محسوس کرنے کے بجائے انہیں کوئی نام دیتے ہیں، یعنی انہیں لیبل کرتے ہیں، تو اس سے ایمگڈالا کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی؟ جی۔ اور دماغ کے منطقی حصے پری فرنٹل کورٹیکس میں سرگرمی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ خود سے کہتے ہیں مجھے اس وقت غصہ نہیں بلکہ بے بسی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اپنے منطقی دماغ کو واپس گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ کمال ہے۔ یہ عمل آپ کو فوری رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی صرف اپنے احساس کو ایک نام دینے سے ہم اپنے دماغ کے جذباتی طوفان کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح کا ذہنی فرسٹ ایڈ ہوا۔ کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کیا یہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا ہو جہاں جذبات کو سمجھنا نہیں سکھایا گیا؟ کتاب اس معاملے میں بہت امید دلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارا دماغ نئی چیزیں سیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی؟ جی، عمر یا ماضی کے تجربات کچھ بھی ہوں، کوئی بھی شخص جذبات کو منظم کرنے کے نئے اور صحت مند طریقے سیکھ سکتا ہے۔ اس میں والدین کے رد عمل کا کردار بھی بہت اہم بتایا گیا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور انہیں نام دینا سکھاتے ہیں، لگتا ہے آپ اپنے کھلونے کے ٹوٹنے پر بہت اداس ہیں، وہ دراصل ان کے دماغ میں صحت مند جذباتی راستے یعنی نیورل پاتھ ویز بنانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو ہم بڑے ہو کر خود بھی مشق کے ذریعے یہ راستے بنا سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے شدید رد عمل اکثر حال کی وجہ سے نہیں بلکہ ماضی کی کسی انکہی کہانی، کسی پرانے زخم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ ہم سب کا رد عمل کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، ایکسپلوڈر کی طرح باہر نکالنا یا امپلوڈر کی طرح اندر دبا لینا، اور اپنے اس انداز کو پہچاننا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا
کہ دماغی سطح پر کیا ہوتا ہے، کیسے ہمارا جذباتی مرکز ایمگڈیلا خطرے کا الارم بجا کر ہمارے منطقی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، جسے ایمگڈیلا ہائی جیک کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنے بنیادی جذبات یعنی ایموشنز کو سمجھ کر انہیں گہرے احساسات یعنی فیلنگز کا نام دینا، جیسے مایوسی، بے بسی یا خوف، ہمیں اس ہائی جیک سے بچا سکتا ہے اور کنٹرول واپس ہمارے ہاتھ میں دے سکتا ہے۔ میں اس میں ایک آخری نقطہ شامل کرنا چاہوں گا جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جذبات ہماری ضروریات اور اقدار کے بارے میں اہم اشارے دیتے ہیں۔ تو شاید مقصد شدید احساسات کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ سننا اور سمجھنا ہے کہ ہمارے شدید ترین جذبات ہمارے ماضی کے ان پہلوؤں کے بارے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ وہ ہمارے اندر کی کسی ایسی ضرورت کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں جسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی مقصد جذبات کو دبانا نہیں بلکہ ان کی زبان سمجھنا ہے۔ ہمارے شدید رد عمل بے معنی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں، ہمیں صرف اس پیغام کو سننا سیکھنا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے اگلے ابواب پر بات کریں گے جن میں ایونٹس کی انٹرپریٹیشن یعنی واقعات کی تشریح اور فیملی ویلیوز یعنی خاندانی اقدار کا ہمارے رد عمل پر کیا اثر ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ کتاب کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 3 انٹرپریٹنگ ایونٹس اور چیپٹر 4 فیملی ویلیوز اینڈ ایکسپیکٹیشنز۔ جی، تو پچھلی بار ہم نے سمجھا تھا کہ اوور ری ایکشن یا شدید جذباتی رد عمل آخر ہوتا کیا ہے، اور آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے، مطلب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ رد عمل پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ایک طرح سے جاسوسی کریں گے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ جب ہم کسی چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل مجرم کون ہے؟ وہ موجودہ لمحہ یا ہمارے ماضی میں چھپا کوئی بھوت؟ صحیح کہا۔ ہماری تفتیش ہمیں 2 جگہوں پر لے جائے گی، پہلے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ذہنی نقشوں تک اور پھر اس فیکٹری تک جہاں یہ نقشے بنتے ہیں، یعنی ہمارا خاندان۔ یعنی ہم اپنے ذہن کے اندرونی سافٹ ویئر کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ عقائد، خیالات اور خاندانی اقدار جو پس پردہ رہ کر ہمارے ہر رد عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ کسی بھی اوور ری ایکشن کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے نا، کہ ہمارا رد عمل صرف ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے۔ تو یہیں سے ہماری تفتیش شروع ہوتی ہے۔ پہلا جز ہے محرک واقعہ یعنی ٹریگرنگ ایونٹ۔ اچھا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھی کی کہی ہوئی کوئی عام سی بات، یا ٹریفک میں کسی کا غلط طریقے سے اوورٹیک کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جز ہے جذباتی اور جسمانی رد عمل، مطلب شدید غصہ، خوف، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا ہاتھوں میں پسینہ آنا۔ اور ان دونوں کے درمیان وہ تیسرا جزو ہے جو سب سے اہم ہے۔ بالکل، وہ ہے واقعے کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن، اور یہیں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا راز چھپا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ماضی حال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شدید رد عمل کا تقریباً 90% تعلق ہمارے ماضی سے ہوتا ہے۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی۔ اور صرف 10% حال سے۔ وہ جو شدید غصہ یا تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کی توانائی موجودہ واقعے سے نہیں بلکہ ہماری تشریح سے آتی ہے۔ اور وہ تشریح ہمارے ماضی کے تجربات سے بنتی ہے۔ جی، ہماری پرانی جذباتی یادوں، ہمارے لاشعوری عقائد اور دفاعی طریقوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک ہی واقعہ، جیسے باس کی طرف سے ملنے والی تنقید، ایک شخص کے لیے سیکھنے کا موقع ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے ذاتی حملہ۔ بالکل، فرق واقعے میں نہیں، تشریح میں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ہم سب دنیا کو اپنی اپنی اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ کتاب میں اس کے لیے عقائد یعنی بلیفز کو ایک عدسے، ایک لینس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ ہمارے عقائد ان عدسوں کی طرح ہیں جنہیں ہم لاشعوری طور پر ہر وقت پہنے رہتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔
یہ عدسے حقیقت کو رنگ دیتے ہیں، اسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ غیر اہم تفصیلات کو بہت بڑا اور اہم باتوں کو بالکل معمولی بنا کر دکھا سکتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت کو ویسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسی وہ ہے، صحیح۔ جبکہ ہم صرف اپنے عدسوں کا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی عدسے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں کچھ پکے راستے یا شارٹ کٹس بنا دیتے ہیں۔ کیا کتاب میں بیان کردہ اسکیماز کا تصور اسی سے جڑا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے دونوں کو جوڑا ہے۔ یہ عدسے یعنی ہمارے عقائد ہی ہمارے ذہن میں ذہنی خاکے یا اسکیماز بناتے ہیں۔ اسکیما، یہ سننے میں تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں؟ اسکیما کو آپ دماغ کا آٹو پائلٹ سسٹم سمجھ لیں۔ یہ ہمارے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر بنتے ہیں تاکہ دماغ کو ہر نئی صورتحال میں صفر سے نہ سوچنا پڑے۔ یہ توانائی بچانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، تو یہ شارٹ کٹس تو مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کسی گرم چیز کو چھوتا ہوں اور میرا ہاتھ جل جاتا ہے تو میرے ذہن میں گرم چیز از ایکول ٹو خطرہ کا اسکیما بن جائے گا جو آئندہ مجھے محتاط رکھے گا۔ یقیناً زیادہ تر وقت یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک پرانا ناکارہ ہو چکا ذہنی خاکہ کسی نئی اور بالکل مختلف صورتحال پر لاگو کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے اگر کسی کو بچپن میں اسکول میں مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے شدید شرمندگی ہوئی ہو تو اس کا اسکیما یہ بن سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بولنا تذلیل کا خطرہ ہے۔ اور پھر بڑا ہو کر آفس کی ایک عام سی پریزنٹیشن میں بھی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور دل ڈوبنے لگتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا۔ تو وہ موجودہ ساتھیوں پر نہیں بلکہ ماضی کے ہم جماعتوں کے بھوت پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو سیدھا ولیم کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ اس مثال سے یہ تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جی، ولیم کی کہانی اس کے بہترین اور تکلیف دہ مثال ہے۔ اس کے بچپن کے تجربات بہت تلخ تھے۔ اس کی ماں جذباتی طور پر اس سے بہت دور تھی اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کرتی تھی۔ تو اسے وہ توجہ نہیں ملی جو ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے۔ جی نہیں، اس مسلسل نظر انداز کیے جانے کے تجربے نے اس کے ذہن میں عورتوں کے بارے میں ایک گہرا اور منفی اسکیما بنا دیا کہ عورتیں ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتی اور بالآخر آپ کو تکلیف ہی پہنچاتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بڑا ہو کر عورتوں سے جذباتی قربت قائم کرنے سے ڈرنے لگا، شدید خوف زدہ رہنے لگا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو یہ اسکیما اس کے رشتے پر ایک سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ یہی اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو ہے نا؟ بالکل۔ اس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے کام میں دلچسپی لیتی، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، لیکن جب بھی وہ ایسا کرتی، ولیم کا پرانا اسکیما، وہ بچپن کا زخم، ایک الارم کی طرح بجنے لگتا۔ صحیح، اس کا ذہن بیوی کی محبت بھری کوشش کو کنٹرول کرنے کی کوشش یا تنقید کے طور پر تشریح کرتا۔ وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا اور غصہ کرتا۔ یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ مطلب اس کی بیوی اسے ایک لائف جیکٹ پیش کر رہی تھی، لیکن اس کے ماضی کے تجربات کا اسکیما اسے یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک بھاری پتھر ہے جو اسے ڈبونے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ وہ اپنی بیوی پر نہیں بلکہ اپنی ماں کی یاد پر رد عمل دے رہا تھا۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پرانا اسکیما موجودہ محبت بھرے رشتے کو بھی کیسے زہر آلود کر سکتا ہے۔ ولیم حال میں نہیں بلکہ اپنے ماضی کے قید خانے میں جی رہا تھا۔ ولیم کی کہانی سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس کا سافٹ ویئر اس کے بچپن میں لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی خطرہ سمجھ رہا تھا۔ اور یہ ہمیں سیدھا اس سوال پر لے آتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر لکھتا کون ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیادی کوڈنگ اس فیکٹری میں ہوتی ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں۔ بالکل، چیپٹر 4 اسی فیکٹری کے بارے میں ہے۔ ہمارا خاندان ہی ہماری شناخت اور غیر بیان شدہ علم یعنی ٹیسٹ نالج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ غیر بیان شدہ علم کیا ہے؟ یہ وہ اصول، اقدار اور عقائد ہیں جو ہمیں باقاعدہ طور پر مطلب کلاس روم کی طرح سکھائی نہیں جاتے۔ اچھا۔ بلکہ ہم اپنے والدین کو دیکھ کر ان کے رویوں کو محسوس کر کے لاشعوری طور پر اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے خون میں رچ بس جاتی ہیں۔ جیسے کہ
پیسے کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ یا غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے، چیخ کر یا خاموش ہو کر؟ یعنی ہم لاشعوری طور پر اپنے والدین کے آپریٹنگ سسٹم کی ایک کاپی اپنے اندر انسٹال کر لیتے ہیں۔ کتاب میں اس عمل کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن وہ نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے والدین یا اہم لوگوں کی خصوصیات، عقائد اور اقدار کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بچپن میں تحفظ کے احساس سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے پسندیدہ کھلونے یا کمبل سے خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی ماں کے پیار اور تحفظ کی علامت سمجھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیرونی چیزیں اندرونی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کے ذہنی تصویر کو اپنی شخصیت کا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر ہم ان کی طرح بولنے، سوچنے اور دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب دو لوگ جن کے آپریٹنگ سسٹم بالکل مختلف فیکٹریوں میں بنے ہوں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے شادی میں، تو سسٹم کریش ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً، اور اسی سسٹم کریش کی بہترین مثال ہمیں مریسا اور کیمرن کی کہانی میں ملتی ہے۔ اچھا۔ ان کا جھگڑا اپنے جڑواں بیٹوں کے لیے سالگرہ کے تحائف پر شروع ہوا۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی بات لگتی ہے کہ بچوں کو کون سے کھلونے دلانے ہیں، ہے نا؟ سطح پر تو یہ ہر گھر کی کہانی لگتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ جھگڑا کھلونوں پر نہیں تھا، یہ ان کی اپنی اپنی خاندانی پروگرامنگ کا ٹکراؤ تھا۔ بالکل۔ مریسا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، جہاں محبت کا اظہار مہنگے اور شاندار تحائف کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اس نے بچپن سے یہی دیکھا تھا۔ اس کے لیے تحفہ، محبت اور دیکھ بھال کی زبان تھی۔ اور کیمرون؟ دوسری طرف کیمرون ایک متوسط طبقے سے تھا۔ اس نے خود محنت کر کے اپنا مقام بنایا تھا۔ اس کی خاندانی اقدار میں محنت، سادگی اور پیسے کی قدر کرنا شامل تھا۔ تو اس کے لیے مہنگے تحائف، فضول خرچی اور بچوں کو بگاڑنے کے مترادف تھے؟ درست۔ تو جب وہ اس بات پر لڑ رہے تھے کہ بچوں کو 10 کھلونے دلائے جائیں یا 2، تو وہ اصل میں اپنے اپنے والدین کی آواز میں بات کر رہے تھے۔ بالکل۔ مریسا کہہ رہی تھی محبت کا اظہار کھلے دل سے کرو، اور کیمرون کہہ رہا تھا بچوں کو ہر چیز کی قدر سکھاؤ۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا۔ ان کا جھگڑا تحفوں کی قیمت پر نہیں تھا، بلکہ ان کی بنیادی خاندانی اقدار اور پیسے کے بارے میں ان کے غیر بیان شدہ علم پر تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے خاندان کی پروگرامنگ کے مطابق سوچ رہے تھے۔ جی، وہ اپنے لاشعوری خاندانی اصولوں کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی اس اندرونی پروگرامنگ سے کس حد تک واقف ہیں؟ لیکن کیا یہ سوچنا تھوڑا مایوس کو نہیں ہے کہ ہم سب اپنے ماضی کے غلام ہیں؟ اگر میرا اسکیما یا میری خاندانی پروگرامنگ ٹھیک نہیں ہے تو کیا میں ہمیشہ غلط رد عمل ہی دیتا رہوں گا؟ بہت سے لوگ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ اس عمل کو ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ڈس آئیڈینٹیفیکیشن؟ جی، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا دوسرا رخ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب ہم شعوری طور پر اپنے والدین کی کچھ عادات، رویوں یا خصلتوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو قدم ہوا اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے۔ جی، یہ ایک ضروری اور اکثر مثبت قدم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک دلچسپ نفسیاتی موڑ ہے۔ ڈس آئیڈینٹیفیکیشن بھی ایک طرح کا رد عمل ہی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ میں کبھی اپنے والد جیسا غصہ نہیں کروں گا، تو آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی ایک اصول کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ آپ غصے سے اتنا ڈرنے لگتے ہیں کہ شاید جائز موقع پر بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اوہ اچھا، تو آپ آزاد نہیں ہوتے، آپ اب بھی اپنے والد کے رویے سے ہی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، بس مخالف سمت میں۔ بالکل، آپ کی زندگی قبولیت کے بجائے بغاوت سے متعین ہوتی ہے، لیکن مرکز میں اب بھی وہی پرانا اثر ہوتا ہے۔ تو چاہے ہم اپنے والدین کی طرح بنیں یا ان سے بالکل مختلف بننے کی کوشش کریں، دونوں صورتوں میں وہ ہماری شخصیت کی بنیاد پر گہرا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ فرار شاید نہیں، لیکن آگاہی ضرور ممکن ہے۔ ان دونوں تصورات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے کون سے رد عمل ہمارے اپنے ہیں اور کون سے ہمارے ماضی کے رد عمل ہیں، چاہے وہ قبولیت کی شکل میں ہو یا بغاوت کی۔
چلیں اب اپنی اس تفتیش کے نتائج کو سمیٹتے ہیں۔ تو جو ہم نے آج سمجھا وہ یہ ہے کہ ہمارے شدید جذباتی رد عمل یعنی اوور ریئیکشن صرف موجودہ صورتحال کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ جی نہیں۔ اصل مجرم وہ لمحہ نہیں ہوتا، اصل مجرم ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ نادیدہ عدسے، وہ پرانے ذہنی خاکے اور وہ گہری خاندانی اقدار جو ہمارے ماضی سے جڑی ہیں۔ بالکل درست۔ اس گفتگو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ایک اوور ری ایکشن حال کا نہیں بلکہ ماضی کا رد عمل ہوتا ہے جو حال میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جذبات کی جو شدت اس وقت محسوس ہوتی ہے اس کا 90% تعلق ماضی کی کسی یاد، کسی خوف یا کسی پرانے احساس سے ہوتا ہے اور صرف 10% موجودہ واقعے سے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کو ایک نئے اور زیادہ ہمدردانہ زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص کسی چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اس چھوٹی بات پر نہیں بلکہ اس بات سے جڑی کسی پرانی تکلیف، کسی پرانی ناانصافی پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے جس کا حساب کبھی چکایا نہیں گیا۔ آپ کو اس پر بہتر کنٹرول حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ماضی کے بھوت کو پہچاننے اور اسے یہ کہنے کے برابر ہے کہ تمہارا تعلق ماضی سے ہے، میرے حال سے نہیں۔ اگلے حصے میں ہم اپنی اس تفتیش کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ڈیفنس میکنزمز یعنی دفاعی طریقہ کار اور انوی یعنی حسد جیسے طاقتور محرکات کو سمجھیں گے جو ہمارے رد عمل کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ حال ہی میں ہونے والی کسی چھوٹی سی بحث یا اختلاف کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ اپنے جذبات کی شدت کو صرف اسی واقعے سے جوڑ سکتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری قدر، کوئی عقیدہ یا کوئی توقع ہے جو آپ نے شاید بہت پہلے اپنے بچپن میں لاشعوری طور پر سیکھی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر آپ کو اتنا شدید غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ یا کسی دوست کی کامیابی کی خبر سن کر خوشی کے بجائے ایک عجیب سی چبھن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بالکل، یہ وہ رد عمل ہیں جو اکثر ہمیں خود بھی حیران کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جی، اور ان رد عمل کی جڑیں اکثر ہمارے لاشعور میں بہت گہری ہوتی ہیں۔ یہ صرف اس ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور آج ہم جوڈتھ پی سیگل کی کتاب اسٹاپ اوور ریئیکٹنگ کے تجزیے کے تیسرے حصے میں انہی گہری جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا محور دو بہت اہم ابواب ہیں۔ ایک تو ہے چیپٹر 5 جو سپلٹنگ، ڈینائل اور فلڈنگ پر ہے، اور دوسرا چیپٹر 6 جو انوی یعنی حسد کے طاقتور جذبے پر ہے۔ تو چلیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمیں شدید رد عمل پر مجبور کیوں کرتا ہے۔ چلیں باب 5 سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 5 کا آغاز ان لمحات سے ہوتا ہے جب جذبات ہم پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہاں سائیکالوجیکل ڈیفنس میکنزمز کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں تو بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، آسان لفظوں میں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ہمارے ذہن کی خود کو بچانے کے، آپ کہہ لیں کہ خودکار طریقے ہیں۔ خودکار؟ آٹومیٹک؟ جی، آٹومیٹک۔ جب کوئی حقیقت، کوئی بات یا کوئی واقعہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ یا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو ہمارا ذہن خود کو اس فوری جھٹکے سے بچانے کے لیے حقیقت کو تھوڑا سا موڑ دیتا ہے، اچھا، یعنی اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی مدافعتی نظام ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کی طرح ہے، جیسے ٹھوکر لگنے پر ہمارا ہاتھ خود بخود آگے آ جاتا ہے تاکہ چہرے پر چوٹ نہ لگے۔ کیا بہترین مثال دی ہے۔ ویسے ہی کوئی ذہنی چوٹ لگنے پر یہ ڈھال خود بخود کھڑی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک فوری حفاظتی تدبیر ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ڈھال مستقل طور پر ہمارے اور حقیقت کے درمیان کھڑی ہو جائے۔ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب ایک خاص دفاعی طریقے پر بہت زور دیتی ہے جسے سپلٹنگ کہا گیا ہے، یعنی چیزوں کو صرف اچھا یا صرف برا سمجھنا، جی، بلیک اینڈ وائٹ سوچنا، دنیا کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھنا۔ بالکل، اور یہ ہماری سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سپلٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں، حالات یا یہاں تک کہ خود کو بھی انتہاؤں پر دیکھتے ہیں۔ انتہاؤں پر؟ جی، یا تو کوئی شخص فرشتہ ہے، مکمل طور پر اچھا، یا پھر وہ شیطان ہے، مکمل طور پر برا۔ اس میں درمیان کا کوئی راستہ، کوئی بھورا رنگ نہیں ہوتا۔ توازن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بالکل نہیں۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے ایک کمال کی مثال دی گئی ہے یادوں کے دراز کی۔
یہ کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اچھا، یہ تصور سپلٹنگ کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے ذہن میں ہر شخص کے لیے دو الگ الگ دراز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا دراز اور ایک برا دراز۔ جب ہمارا کسی سے تعلق اچھا چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں مثبت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف اچھے دراز کو کھولتے ہیں اور اس سے جڑی ساری اچھی یادیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جی، اس کی تمام خوبیاں، اس کی اچھی باتیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ تو فوراً اچھا دراز بند ہو جاتا ہے اور برا دراز کھل جاتا ہے۔ اچھا۔ اب ہمیں اس شخص سے جڑی تمام منفی یادیں، تمام شکایتیں اور تمام برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس لمحے میں ہمیں اس کی کوئی ایک بھی اچھائی یاد نہیں رہتی۔ تو ہماری سوچ بالکل غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ جی، اور ہم اس شخص کا ایک مسخ شدہ تصور قائم کر لیتے ہیں۔ یہ تو کمال کی مثال ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو مکمل طور پر دیکھ ہی نہیں پاتے؟ زیادہ تر شدید جذباتی لمحات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اچھا۔ اور اس صورتحال کو مزید بگاڑنے کے لیے ایک اور دفاعی طریقہ کام کرتا ہے جسے ڈینائل یعنی انکار کہتے ہیں۔ انکار؟ جی، انکار ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہمارا برا دراز کھلا ہو تو انکار اس شخص سے متعلق کسی بھی مثبت معلومات کو ہمارے ذہن میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ مطلب اگر کوئی ہمیں کہے بھی کہ نہیں وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، تو ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا، وہ ثبوت کو رد کر دے گا۔ تو اسپلٹنگ ہمیں انتہا پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور انکار اس انتہا پسند سوچ کو ہر قسم کے ثبوت سے بچاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس پورے عمل کو جینی کی کہانی کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت عام گھریلو منظر ہے، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بہت گہری ہے۔ جی، جینی کی کہانی ان تصورات کو عملی زندگی میں دکھاتی ہے۔ جینی کام پر ایک مشکل دن گزارنے کے بعد تھکی ہاری گھر آتی ہے۔ وہ امید کرتی ہے کہ اسے گھر پر سکون ملے گا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کچن میں برتنوں کا ڈھیر ہے، بچوں نے ہر طرف کھلونا بکھیرے ہوئے ہیں، اوہو! اور اس کا شوہر فل آرام سے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں جینی کے کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور دباؤ کے بعد ایسی صورتحال میں پرسکون رہنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ جی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ جینی کا رد عمل صرف اس ایک لمحے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر؟ بالکل نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جینی کے اندر ایک جذباتی طوفان اٹھتا ہے۔ کتاب اسے ایموشنل فلڈنگ کہتی ہے۔ ایموشنل فلڈنگ یعنی جذباتی سیلاب؟ جی بالکل۔ اس ایک لمحے میں فل کی ماضی کی تمام چھوٹی بڑی کوتاہیاں، وہ تمام موقع جب اس نے مدد نہیں کی، وہ سب یاد آ جاتا ہے؟ وہ تمام پرانی شکایتیں جنہیں شاید وہ بھول بھی چکی تھیں، ایک سیلاب کی طرح اس کے حال پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اسے صرف کچن کا پھیلاؤ نظر نہیں آتا؟ اسے فل کی ناکامیوں اور غیر ذمہ داریوں کی ایک پوری تاریخ نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہاں سپلٹنگ اور فلڈنگ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ فل اس لمحے میں صرف ایک تھکا ہوا انسان نہیں رہا، نہیں، بلکہ جینی کے ذہن میں وہ ایک مکمل طور پر غیر ذمہ دار، خود غرض اور ناکام شوہر بن چکا ہے۔ بالکل درست۔ اس کا برا دراز پوری طرح کھل چکا ہے۔ اس لمحے میں سپلٹنگ یعنی فل کو مکمل طور پر برا سمجھنا، اور فلڈنگ یعنی ماضی کی شکایتوں کا سیلاب، یہ دونوں مل کر ایک شدید جذباتی رد عمل کو جنم دیتے ہیں۔ اور جینی اس وقت فل کے کسی بھی مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ بالکل قاصر ہے۔ ہو سکتا ہے فل کا دن بھی بہت برا گزرا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے بچوں کو سنبھالا ہو اور اب 5 منٹ کے لیے بیٹھا ہو۔ لیکن جینی کا ذہن یہ سب دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جی، کیونکہ ماضی کی تمام منفی یادیں حال کی حقیقت کو نگل چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا شدید غصہ اکثر اس ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرانی شکایتوں کا ایک پورا برا دراز ہے جو ایک ساتھ کھل جاتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ طریقے جو ہمیں ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے بنے ہیں، دراصل ہمارے رشتوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ یقیناً۔ جینی نے فل کو مکمل طور پر ناکام سمجھ لیا تو وہ اس سے تعمیری بات چیت کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اس کا رد عمل الزام تراشی اور غصے پر مبنی تھا، جس کا نتیجہ صرف مزید لڑائی اور دوری ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ، جیسا کہ کتاب بار بار زور دیتی ہے، وہ ہے آگاہی۔ آگاہی۔ یہ پہچاننا کہ اس وقت میں سپلٹنگ کر رہی ہوں،
یہ احساس کہ میرا رد عمل صرف اس لمحے پر نہیں بلکہ ماضی کے بوجھ پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اسپلٹنگ جیسے دفاعی طریقے ہمارے ذہن کی اندرونی چالیں ہیں، لیکن کچھ محرکات اس سے بھی زیادہ گہرے اور عالمگیر ہوتے ہیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ جی، اور کتاب میں ان میں سے سب سے پہلے حسد یعنی انوی کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جسے تسلیم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کتاب حسد کی تعریف کیسے کرتی ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ حسد ایک بہت ہی طاقتور اور عالمگیر جذبہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ صرف کسی کی چیز کو پسند کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ حسد ایک تکلیف دہ احساس ہے جس میں غصہ، ناانصافی کا احساس اور یہاں تک کہ دوسرے کی ناکامی کی خواہش بھی شامل ہوتی ہے۔ جب ہمیں کسی دوسرے کے پاس کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو حسد ہمیں اپنی کمی کا شدت سے احساس دلاتا ہے۔ اچھا، کتاب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے، حسد یعنی انوی اور جلن یعنی جیلسی میں فرق۔ جی، یہ بہت اہم فرق ہے۔ اکثر ہم ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب کے مطابق ہمیں جلن یا جیلسی تب ہوتی ہے جب ہمیں کسی ایسی چیز یا شخص کو کھونے کا ڈر ہو جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ پہلے سے موجود ہے؟ جی، مثال کے طور پر ایک شخص اپنے دوست سے جلن محسوس کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ کوئی تیسرا شخص ان کی دوستی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس میں 3 کردار ہوتے ہیں: آپ کا دوست اور تیسرا شخص۔ جبکہ حسد 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بالکل۔ حسد یا انوی تب محسوس ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ جیسے کسی دوست کی نئی گاڑی، یا کسی رشتہ دار کا بڑا گھر، یا دفتر میں کسی ساتھی کی ترقی۔ حسد کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ جلن کا تعلق اس چیز سے ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ یہ تو بہت واضح فرق ہے۔ کتاب کے مطابق حسد کی جڑیں اکثر بچپن میں ہوتی ہیں، خاص طور پر بہن بھائیوں کی آپسی رقابت میں۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کتاب کا موقف ہے کہ حسد کا پہلا اور سب سے شدید تجربہ اکثر خاندان کے اندر ہوتا ہے۔ خاندان کے اندر؟ بچپن میں بچے والدین کی توجہ اور محبت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جب ایک بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بہن یا بھائی کو زیادہ توجہ، زیادہ تعریف یا زیادہ محبت مل رہی ہے تو اس کے اندر محرومی، ناانصافی اور بے بسی کے احساسات جنم لیتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ محبت اور وسائل محدود ہیں اور اسے اپنا حصہ نہیں مل رہا۔ تو یہ بچپن میں سیکھے گئے پیٹرن ہم بڑے ہو کر دفتر میں یا دوستوں کے ساتھ دہراتے ہیں؟ بالکل۔ یہ ابتدائی تجربات بالغ ہونے پر حسد اور مقابلے کے حالات میں ہمارے رد عمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ بچے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مختلف حکمت عملی اپناتے ہیں۔ کچھ بچے بہت زیادہ محنتی اور مقابلہ کرنے والے بن جاتے ہیں تاکہ وہ والدین کی توجہ حاصل کر سکیں۔ وہ زندگی بھر ہر چیز میں اول آنا چاہتے ہیں۔ جی، جبکہ دوسرے بچے جو خود کو مقابلے میں کمزور محسوس کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کی خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے اور وہ شاید زندگی بھر اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد ایک فطری انسانی جذبہ ہے۔ اسے محسوس کرنا بذات خود کوئی گناہ یا برائی نہیں ہے۔ یہ کتاب کا ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ مقصد حسد کو ایک بری چیز سمجھ کر اسے دبانا یا اس پر شرمندہ ہونا نہیں ہے۔ حسد ایک سگنل کی طرح ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ خواہش بذات خود بری نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ حسد لاشعوری ہو اور ہمارے رد عمل کو کنٹرول کرنے لگیں۔ جب ہم کسی کی کامیابی پر شدید منفی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر اس کے پیچھے بچپن کا کوئی غیر حل شدہ تجربہ ہوتا ہے جو حال کی صورتحال سے جڑ کر ہمارے رد عمل کو شدید بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں بھی حل آگاہی میں ہی پوشیدہ ہے، یعنی اپنے جذبے کو پہچاننا اور اسے نام دینا۔ جی، مقصد حسد کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے آگاہ ہونا ہے۔ جب ہم اپنے محرکات اور احساسات کو پہچانتے ہیں
جب ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کسی ساتھی کی ترقی پر میرا شدید رد عمل شاید اس لیے ہے کہ بچپن میں مجھے ہمیشہ اپنے بھائی کے مقابلے میں کمتر محسوس کروایا گیا تھا، تو ہم ماضی کے تجربات کو حال سے الگ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، اس وقت میں حسد محسوس کر رہی ہوں، اس جذبے کی شدت کو کم کرنے اور اپنے رد عمل کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو آج ہم نے ذہن کے دو بہت گہرے پہلوؤں کو سمجھا ہے، ایک طرف سپلٹنگ جیسا دفاعی نظام جو ہمیں دنیا کو انتہاؤں میں دکھاتا ہے، اور دوسری طرف حسد جیسا طاقتور اور عالمگیر محرک جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ماضی کے وہ تجربات جنہیں ہم شاید بھول چکے ہوتے ہیں، وہ ہمارے موجودہ رد عمل پر کس طرح لاشعوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سارے گفتگو میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آگاہی ہی تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ جی، صرف ان پیٹرنز کو اپنے اندر پہچاننے سے، بغیر خود کو قصوروار ٹھہرائے، ہم ان کے اثر کو کم کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا رد عمل صرف موجودہ لمحہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طویل تاریخ کا تسلسل ہے، ہمیں اپنے جذبات پر زیادہ کنٹرول اور خود پر زیادہ رحم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت اہم بصیرت ہے۔ اگلے حصے میں ہم دو اور بہت ہی حساس جذبات پر بات کریں گے جن کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے، ریجیکشن یعنی مسترد کیے جانے کا خوف، اور کرٹیسزم یعنی تنقید کا سامنا جاتی ہے، جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اگر ایک ایسی دنیا ہوتی جہاں کامل مساوات ہوتی اور ہر ایک کے پاس ہر وہ چیز وافر مقدار میں ہوتی جس کی وہ خواہش کرتا، تو حسد کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ایک آئیڈیل دنیا۔ جی، اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں، دوسروں سے مسلسل موازنہ کرنے کی عادت ہمارے رد عمل کو کس حد تک کنٹرول کرتی ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے جذباتی رد عمل کی بنیادوں کو سمجھا اور حسد جیسے محرکات پر بھی بات کی۔ اور آج ہم دو ایسے تجربات پر بات کریں گے جن سے شاید ہی کوئی انسان بچا ہو۔ شاید کوئی بھی نہیں۔ بالکل۔ آج ہم دو بہت طاقتور انسانی تجربات پر بات کریں گے، چیپٹر 7 یعنی ریجیکشن یا رد کیا جانا، اور چیپٹر 8 یعنی کرٹیسزم یا تنقید۔ جی، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں تجربات شدید جذباتی رد عمل یعنی اوور ری ایکشنز کے اتنے بڑے محرک آخر کیوں بنتے ہیں، کیونکہ یہ صرف مایوسی نہیں ہوتی، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ دیکھیں، رد کیا جانا اور تنقید کا سامنا کرنا، یہ تو ایک عالمگیر انسانی حقیقت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن ان پر ہمارا رد عمل انتہائی ذاتی ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں اکثر ہمارے ماضی میں، ہمارے بچپن کے تجربات میں پیوست ہوتی ہیں، جنہوں نے ہماری شخصیت کو تشکیل دیا۔ یعنی یہ تجربات ہمارے اندر کے ان بٹنوں کو دبا دیتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 7 ریجیکشن۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت، آپ کہہ سکتے ہیں، چونکا دینے والے جملے سے ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، کتاب کہتی ہے، رد کیے جانے کا تجربہ شدید جذباتی رد عمل کے ناقابل برداشت محرکات میں سے ایک ہے۔ تو میرا پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر ریجیکشن اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے؟ یہ صرف برا محسوس ہونا نہیں ہے، یہ ایک حقیقی گہرا درد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درد صرف نفسیاتی نہیں ہے، بلکہ حیاتیاتی بھی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ محض احساس نہیں ہے۔ سائنسی تحقیق، خاص طور پر جو دماغی امیجنگ کی سٹڈیز ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا دماغ سماجی ریجیکشن کو بالکل اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے جسمانی درد کو۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی ہمیں مسترد کرتا ہے تو ہمارے دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو کسی جسمانی چوٹ جیسے کہ ہڈی ٹوٹنے پر ہوتے ہیں؟ ابتدائی سطح پر جی بالکل، دماغ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتا۔ کمال ہے۔ یہ ایک حقیقی بائیولوجیکل رد عمل ہے، اور اس کا تعلق انسان کی بقا کی جبلت سے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ لاکھوں سال کے ارتقاء کے دوران انسانوں کا زندہ رہنا اس بات پر منحصر تھا کہ وہ ایک گروہ یا قبیلے کا حصہ ہوں۔ اچھا، یعنی اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا؟ بالکل نہیں، گروہ سے باہر نکال دیا جانا موت کے مترادف تھا۔ اس لیے ہمارے دماغ میں یہ احساس بہت گہرائی تک پیوست ہے کہ سماجی تعلق اور قبولیت بقا کے لیے لازمی ہے۔ تو جب ہمیں رد کیا جاتا ہے، ہمارا دماغ اسے ایک وجودی خطرے کے سگنل کے طور پر لیتا ہے۔ جیسے کوئی شکاری حملہ کر رہا ہو؟ جی بالکل اسی طرح۔
تو یہ درد ایک طرح کا ایک الارم سسٹم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سماجی تعلق خطرے میں ہے. جی. لیکن یہ درد ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اسے آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں جبکہ کچھ کے لیے یہ تباہ کن ہوتا ہے. جی. کتاب کے مطابق اس کا تعلق اکثر بچپن کی شرمندگی یا چائلڈہڈ شیم سے ہوتا ہے. اس سے مجھے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا جب فٹ بال ٹیم کے لیے بچوں کو چنا جاتا تھا اور آخر میں 2-3 بچے رہ جاتے تھے. اوہ ہاں. وہ خاموشی اور وہ نظریں جھکانے کا احساس وہ آج بھی یاد ہے. یہ کتاب اس احساس کو بالکل درست پکڑتی ہے. آپ نے بالکل صحیح مثال دی. بچپن میں خاص طور پر اسکول کے زمانے میں ہماری اپنی قدر کا احساس ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کی رائے سے بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے. بہت زیادہ. دوست بنانا، سماجی حیثیت حاصل کرنا، کسی گروہ کا حصہ بننا، یہ سب بہت اہم ہوتا ہے. تو جب ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے یا ٹیم میں نہیں چنا جاتا تو یہ صرف مایوسی نہیں ہوتی، یہ شرمندگی کا ایک گہرا احساس پیدا کرتا ہے. شرمندگی. اور کتاب میں شرمندگی کے بارے میں ایک بہت اہم بات لکھی ہے. شرمندگی کا بدترین پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو پھنسا ہوا اور تنہا محسوس کراتی ہے، جیسے وہی سب سے الگ اور ناقابل قبول ہے. یہ احساس کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے. بالکل. اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اور کتاب بتاتی ہے کہ بچے اس احساس پر 2 طرح سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں. جی ہاں، اور یہ دونوں رد عمل انتہا پر ہوتے ہیں. کچھ بچے شدید غصے اور جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مطلب وہ اس بچے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جس نے انہیں مسترد کیا ہو. اچھا، وہ اپنی تکلیف کو غصے میں بدل دیتے ہیں. جی، جبکہ دوسرے بچے خود کو کمتر سمجھتے ہوئے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی ناقابل قبول ہیں. وہ شرمندگی کو اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور یہ پیٹرن یہ بڑے ہو کر بھی ختم نہیں ہوتے ہیں نا. یہ ہماری بالغ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال ڈینیل کی کہانی ہے. جی دیتا ہے. اور آخر میں کوئی ساتھی کہتا، ڈینیل، سلائیڈ نمبر 5 پر جو اعداد و شمار ہیں، کیا ہم انہیں ایک بار پھر چیک کر سکتے ہیں؟ ایک عام سا سوال ہے. بالکل ایک عام رد عمل ہوگا، ضرور ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ڈینیل کا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتا. اس کی آواز بلند ہو جاتی. وہ کہتا، کیا آپ میری قابلیت پر شک کر رہے ہیں؟ اوہو. وہ اس شخص کی نیت پر حملہ کرتا. اس سے دفتر میں خوف کا ماحول بن گیا تھا جہاں لوگ اس سے سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے. اور یہ سب صرف ایک معمولی سے سوال پر. اس کی جڑیں کہاں تھیں؟ کیا یہ واقعی اس کے بچپن کے کسی تجربے سے جڑا تھا؟ بالکل. جب اس کی اس کیفیت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے رد عمل کی جڑیں اس کے بچپن میں تھی. اسے بچپن میں کھیلوں کی ٹیم سے بار بار باہر نکالا گیا تھا. اچھا. جس نے اس کے اندر نااہلی اور کمتر ہونے کا ایک گہرا احساس پیدا کر دیا تھا. اب جب بھی کام پر کوئی اس کے خیالات کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے اندر وہی پرانا زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لاشعوری دماغ کے لیے یہ میٹنگ کا ایک سوال نہیں ہے. نہیں ہے. یہ وہی پرانا پیغام ہے کہ تم ٹیم کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہو. اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک بار پھر ٹیم سے نکالا جا رہا ہے اور وہ اسی بچپن کی شدت سے رد عمل دیتا ہے. یہ تو ہوئی پروفیشنل زندگی کی بات. لیکن شاید ریجیکشن کا سب سے تکلیف دہ پہلو رومانوی تعلقات میں سامنے آتا ہے. بلا شبہ. وہاں تو داؤ پر بہت کچھ لگا ہوتا ہے. رومانوی تعلقات میں ریجیکشن سب سے زیادہ تکلیف دہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے تعلق، محبت اور اپنائیت کے بنیادی احساس پر براہ راست حملہ کرتی ہے. یہ ہمیں ہماری سب سے گہری کمزوریوں اور خوف کا احساس دلاتی ہے. اور ایک اور مسئلہ جو اس درد کو بڑھا دیتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے، وہ ہے اپنے پارٹنر کو آئیڈیلائز کرنا، یعنی اسے مثالی سمجھنا. جی ہاں، ہم اکثر اپنے پارٹنر کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی خوشی کا واحد ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم اس شخص سے محبت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس تصور سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اس کے بارے میں بنایا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت گہری بات کی. جب ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ان پر اپنی تمام امیدیں اور خواب لاد دیتے ہیں. اور جب وہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری پوری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. یہ درد اس وقت اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب اس کا تعلق ماضی کے کسی صدمے جیسے کسی عزیز کی موت یا تنہائی کے شدید خوف سے جڑا ہو. روزمیری کی کہانی اس کی ایک بہت واضح مثال ہے. جی، روزمیری کی. اس کا رچرڈ کے ساتھ ایک تعلق تھا اور جب رچرڈ نے اسے چھوڑا تو اس کا جذباتی رد عمل بہت شدید تھا.
وہ کئی مہینوں تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس نے خود کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا، کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ رچرڈ کی خامیوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دوست اسے بتاتے تھے کہ رچرڈ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ خود غرض ہے، لیکن روزمیری یہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے آئیڈیلائز کر رہی تھی۔ بالکل، اور اس کیفیت کی جڑیں اس کے والد کی موت کے حل نہ ہونے والے غم میں تھیں۔ اس کے والد کی موت نے اس کی خود اعتمادی کو بری طرح متاثر کیا تھا، اور وہ اپنی قدر کا احساس رچرڈ کی محبت اور قبولیت سے حاصل کر رہی تھی۔ اچھا، تو جب رچرڈ نے اسے مسترد کیا تو اسے لگا کہ اس کی اپنی کوئی قدر ہی نہیں ہے؟ جی، اس کا درد صرف رشتہ ٹوٹنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی ذات کے بے وقت ہونے کا تھا۔ یہ تو بہت مایوس کن بات لگتی ہے۔ اگر ہمارا دماغ لاکھوں سال کی ارتقاء کی وجہ سے ریجیکشن کو جسمانی درد سمجھتا ہے اور بچپن کے زخم اس درد کو مزید گہرا کر دیتے ہیں، تو کیا ہم اس سے نکلنے کی کوئی امید بھی رکھ سکتے ہیں؟ امید بالکل ہے۔ کتاب اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اچھا۔ پہلا اور سب سے اہم قدم یہ سمجھنا ہے کہ ریجیکشن ہماری قدر کا تعین نہیں کرتی۔ مطلب یہ کہ جب ہمیں کوئی مسترد کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مطابقت کا معاملہ ہو، شاید ہم اس نوکری کے لیے موزوں نہیں تھے یا اس رشتے کے لیے صحیح شخص نہیں تھے۔ اچھا۔ ہمیں جذباتی تکلیف کو صورتحال کی حقیقت سے الگ کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا یہ واقعی میری بے قدری ہے یا صرف یہ کہ حالات یا توقعات ہم آہنگ نہیں تھے؟ جب آپ ریجیکشن کو اپنی ذات پر حملے کے بجائے مطابقت کے مسئلے کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ڈنک کام ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ سمجھنا کہ ریجیکشن کا درد ہماری ذات پر حملہ نہیں بلکہ مطابقت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ لیکن کیا یہ اصول تب بھی لاگو ہوتا ہے جب کوئی ہمیں کھلم کھلا رد نہ کرے بلکہ ہمارے کام یا رویے پر تنقید کرے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ وہ تو براہ راست ہماری کسی چیز پر تبصرہ ہوتا ہے۔ کیا اس کا درد بھی اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ تنقید بھی ریجیکشن کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اکثر زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک طوفان برپا کر سکتی ہے، چاہے تنقید کرنے والے کی نیت بری نہ بھی ہو۔ چیپٹر 8 اسی موضوع پر ہے، یعنی کرٹیسزم۔ کتاب کہتی ہے کہ تنقید اکثر غصہ، الزام تراشی اور مایوسی جیسے شدید جذبات کو جنم دیتی ہے۔ جی، اور اس شدید ردی عمل کو سمجھنے کے لیے کتاب ایک بہت اہم تصور متعارف کراتی ہے، نرگسی کمزوری یا نارسسسٹک ولنریبلٹی۔ جی، اور یہ نام سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہم نرگسیت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسے شخص کا خیال آتا ہے جو بہت مغرور اور خود پسند ہو۔ یہ بات تھوڑی متضاد نہیں؟ ہم نرگسیت کو حد سے زیادہ خود اعتمادی سمجھتے ہیں، لیکن کتاب اسے کمزوری کہہ رہی ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ مصنفہ ایک عام غلط فہمی کو دور کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نرگسی کمزوری کا مطلب حد سے زیادہ خود اعتمادی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا دفاعی رویہ ہے جو کوئی شخص خود کو کمتر محسوس کرنے کے احساس سے بچانے کے لیے اپناتا ہے۔ اچھا۔ اس کی بنیاد خود شکی اور ناکامی کے گہرے خوف پر ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک خود اعتمادی ہوتی ہے جو شیشے کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ سکتی ہے۔ اور یہ کمزوری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کتاب ایک بار پھر اس کا تعلق بچپن کے تجربات سے جوڑتی ہے، خاص طور پر ایسے تجربات جہاں محبت مشروط تھی۔ بالکل، جب بچے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تم سے تبھی پیار کیا جائے گا جب تم ہماری توقعات پر پورا اترو گے، جب تم اچھے نمبر لاؤ گے یا جب تم ہماری بات مانو گے، جی، تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کی اپنی ذات قابل قدر نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر اس کی کامیابیوں اور دوسروں کو خوش کرنے کی صلاحیت سے جڑی ہے۔ اس سے بیرونی تصدیق یا ایکسٹرنل ویلیڈیشن پر انحصار پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، ایسے لوگ اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کی کوئی خامی سامنے آ گئی تو انہیں محبت اور قبولیت نہیں ملے گی۔ تو جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو یہ صرف ان کے کام پر تبصرہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پوری ذات پر حملہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناقدین دو طرح کے ہوتے ہیں، بیرونی اور اندرونی۔ جی، بیرونی ناقدین تو ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ آپ کے باس، آپ کے ساتھی یا خاندان کے افراد ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تعمیری رائے اور نقصان دہ تنقید میں فرق کیا جائے۔
اور بعض اوقات خاص طور پر کام کی جگہ پر تنقید کے پیچھے مقابلہ یا حسد جیسے جذبات بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہمارا اندرونی ناقد یعنی انٹرنل کرٹک ہوتا ہے۔ اور یہ اندرونی ناقد اکثر سب سے زیادہ بے رحم ہوتا ہے۔ ان کا اندرونی ناقد انہیں ہر وقت یہ بتاتا رہتا ہے کہ وہ کافی اچھے نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے معمولی ناکامیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ انہیں سپلٹنگ کی طرف لے جا سکتی ہیں، یعنی وہ چیزوں کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھتے ہیں، یا تو سب کچھ بہترین ہے یا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ بیرونی تنقید پر شدید رد عمل کی ایک بہت اچھی مثال ایڈم کی کہانی ہے۔ ایڈم ایک پرفیکشنسٹ باس تھا جو اپنے ملازمین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی غصے سے پھٹ پڑتا تھا۔ اس کے دفتر میں ایک خوف کا ماحول تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ کبھی کبھی تنقید واقعی ہماری ذات پر حملہ ہو؟ ایڈم کی مثال میں وہ واقعی ایک برا مینیجر تھا۔ جی، وہ تھا۔ تو کیا اس کے ملازمین کا رد عمل صرف نرگسی کمزوری تھی یا ایک حقیقی مسئلے پر ایک جائز رد عمل؟ کتاب اس فرق کو کیسے واضح کرتی ہے؟ ایڈم واقعی ایک برا مینیجر تھا، مسئلہ اس کا رد عمل تھا۔ اچھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ملازمین کی غلطی کو اپنی ذاتی ناکامی سمجھتا تھا۔ اگر اس کی ٹیم کا کوئی رکن غلطی کرتا تو اسے لگتا کہ یہ اس کی قیادت پر حملہ ہے۔ اس کا رد عمل اس کی اپنی ذات کے دفاع میں ہوتا تھا، نہ کہ مسئلے کو حل کرنے میں۔ وہ کہتا، تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ بالکل، بجائے یہ کہنے کے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کیسے ہوئی اور اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو اسے تبدیلی کی ضرورت کا احساس کب ہوا؟ جب اس نے اپنے ہی قابل اعتماد ملازمین کو اپنی پیٹھ پیچھے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج پھر آتش فشاں پھٹے گا۔ یہ اس کے لیے شدید تذلیل کا لمحہ ہوگا۔ جی، اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ اس کی عزت بڑھانے کے بجائے اسے کم کر رہا ہے۔ تب اس نے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہنچاتا ہے۔ کتاب میں شیشے کی چھت یا گلاس سیلنگ کا ذکر ہے۔ اندرونی ناقد اکثر ایک شیشے کی چھت بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ممکنہ ناکامی اور تنقید کے خوف سے نئے چیلنجز قبول کرنے یا خطرہ مول لینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ اپنے کمفرٹ زون میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، تاکہ اسے اپنے اندرونی ناقد کی آواز نہ سننی پڑے۔ وہ خود کو لاشعوری طور پر آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کا مطلب ہے غلطیاں کرنے کا خطرہ، اور غلطی کرنے کا مطلب ہے اس اندرونی ناقد کی اذیت ناک آواز سننا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شدید رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق بنیادی وجہ یہ ہے کہ تنقید، خاص طور پر جب ہم پہلے سے ہی تھکے ہوئے یا دباؤ میں ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری کارکردگی پر نہیں بلکہ ہماری بنیادی ذات اور قدر یعنی سیلف ورتھ پر حملہ ہے۔ یہ ہمیں اس بچپن کی کیفیت میں واپس لے جاتی ہے جہاں ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم محبت کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی، اور ایک صحت مند رد عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک صحت مند رد عمل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے جذبات کو تسلیم کریں۔ یہ مانیں کہ تنقید سن کر برا محسوس کرنا فطری ہے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر تنقید کے پیچھے کی نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے یا مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ جی، اور آخر میں اپنے دفاعی رویے کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں کہ کیا اس تنقید میں ذاتی ترقی کے لیے کوئی مفید معلومات ہے، بجائے اس کے کہ خود کو مکمل طور پر الزام دیا جائے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے چیپٹر 7 سے سیکھا کہ ریجیکشن ہمارے دماغ میں جسمانی درد کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور اس پر ہمارا شدید رد عمل اکثر بچپن کی شرمندگی سے جڑا ہوتا ہے۔ جی، اور چیپٹر 8 سے ہم نے یہ سمجھا کہ کرٹیسزم ہماری اپنی قدر کے بارے میں گہرے خوف کو جنم دیتی ہے، خاص طور پر جب اس کا تعلق نرگسی کمزوری سے ہو، جہاں ہماری خود اعتمادی بیرونی تصدیق پر منحصر ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان دونوں کو ساتھ رکھتی ہیں، رد کیا جانا اور تنقید، تو ایک خوفناک تصویر سامنے آتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں جسمانی درد سے خبردار کرتا ہے کہ ہمارا سماجی تعلق خطرے میں ہے، اور پھر ہمارا نفسیاتی نظام اس خطرے کی وجہ ہماری اپنی ذات کی خامیوں کو قرار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں انسان خود کو بے وقت غیر محفوظ اور ناکارہ محسوس کرتا ہے۔ جی، اور کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ اس جال سے نکلنے کا راستہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ دونوں احساسات، درد اور ناکامی، محض ایک پرانا الارم سسٹم ہے،
حقیقت نہیں، یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اگلے حصے میں ہم 2 اور اہم محرکات پر بات کریں گے: کنٹرول یعنی قابو پانے کی خواہش، اور کام اور گھر کے چیلنجز۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ آج کی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آخری وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ پر تنقید کی گئی تھی۔ کیا آپ کا پہلا اندرونی رد عمل خود اس رائے کے بارے میں تھا، یا اس بارے میں تھا کہ وہ رائے ایک شخص کے طور پر آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شاید اسی فرق میں ہر چیز کا جواب پوشیدہ ہے۔ آج ہم 3 بہت ہی اہم ابواب پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کے بالکل مرکز میں ہیں۔ باب 9 یعنی کنٹرول، باب 10 کام کی جگہ کے چیلنجز، اور باب 11 گھر پر پیش آنے والے مسائل۔ اور یہ تینوں موضوعات ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ کنٹرول کا احساس، آپ کہہ لیں، وہ دھاگا ہے جو ہماری پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگیوں کو ایک ساتھ پروتا ہے، اور جب یہ دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ آئیے اسی دھاگے کو پکڑ کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو باب 9 کا عنوان ہے کنٹرول۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں طاقت بھی ہے اور میرے خیال سے خوف بھی۔ کتاب کے مطابق انسان کو کنٹرول کی اتنی شدید ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یہ کوئی خواہش ہے یا کوئی جبلت؟ یہ ہماری بقا کی بنیادی جبلت ہے۔ ذرا سوچیں، قدیم زمانے میں جس انسان کے پاس وسائل، پناہ گاہ اور اپنی حفاظت پر کنٹرول ہوتا تھا، وہی زندہ رہتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ احساس ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے۔ آج بھی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے کریئر یا ہمارے رشتوں پر ہمارا کنٹرول ہے، تو ہم خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اور جب یہ کنٹرول ہاتھ سے نکلتا ہے؟ جیسے ہی یہ کنٹرول ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا وہ جو ایمرجنسی الارم ہے وہ بجنے لگتا ہے۔ اور یہ الارم صرف ہلکی سی بے چینی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک شدید نفسیاتی رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر ایلفریڈ بنڈورا کے افادیت یعنی ایفیکیسی کے تصور کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور اس کا کنٹرول سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ایفیکیسی کا سادہ مطلب ہے خود پر یہ یقین کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا۔ یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے میں یہ امتحان پاس کر لوں گا یا میں یہ پروجیکٹ مکمل کر لوں گا، تو آپ کے اندر عمل کرنے کی ایک توانائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود کو با اختیار محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس، جب آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ناکامی کا خوف آپ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ کنٹرول کا خاتمہ اسی ایفیکیسی کے احساس کو ختم کر دیتا ہے، جس سے بے بسی جنم لیتی ہے۔ اور اسی بے بسی سے ایک بہت ہی خطرناک تصور جڑا ہے، سیکھی ہوئی بے بسی یا لرنڈ ہیلپ لیسنس۔ یہ تو سننے میں ہی بہت مایوس کن لگتا ہے۔ اور یہ ہے بھی۔ اصل میں سیکھی ہوئی بے بسی وہ ذہنی حالت ہے جب کوئی انسان بار بار کی ناکامیوں کے بعد یہ مان لیتا ہے کہ حالات پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک طرح کی ذہنی زنجیر ہے، جیسے وہ ہاتھی کی مثال ہے جسے بچپن میں ایک چھوٹی سی رسی سے باندھا گیا ہو، اور وہ بڑا ہو کر بھی یہ مانتا ہے کہ وہ اس رسی کو نہیں توڑ سکتا، چاہے اب اس میں پہاڑا ہلانے کی طاقت ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ یہ ایک ایسی خود ساختہ قید ہے جہاں ہم موقع ملنے پر بھی آزادی کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا دماغ ماضی کی ناکامیوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ اور اس کی جڑیں اکثر ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جن بچوں کے والدین ہر چھوٹی بات پر ٹوکتے ہیں، ان کے ہر فیصلے خود کرتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر خود پر اعتماد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جن بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ضروریات کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ بس دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں وہ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لے پاتے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دفتر میں ہمارا باس ہماری رائے کو مسترد کرتا ہے، یا گھر میں ہمارا ساتھی ہماری بات نہیں سنتا، تو ہمارا شدید رد عمل صرف اس ایک لمحے کے بارے میں نہیں ہوتا، یہ اس پرانی گہری بے بسی کے احساس کو جگا دیتا ہے جو ہم بچپن سے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا رد عمل اکثر اس صورتحال سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے جس نے اسے جنم دیا ہو۔ ہم حال میں رہ کر ماضی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو دفتر میں یہ سب کیسے نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ جو بچپن کی سیکھی ہوئی بے بسی ہے، یہ ہمارے ساتھ دفتر بھی تو جاتی ہوگی۔ کام کی جگہ ان جذباتی رد عمل کے لیے ایک بہترین، آپ کہہ لیں، میدان جنگ ہے۔
میدان جنگ؟ جی، یہاں آپ کی حیثیت، آپ کی قابلیت اور آپ کا کنٹرول مسلسل داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ حسد، مسترد کیے جانے کا خوف، تنقید، یہ سب وہ چنگاریاں ہیں جو کسی بھی وقت آگ لگا سکتی ہیں۔ اور یہاں جذباتی دھماکوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی ساخت، سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ کتاب میں پال کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ پال ایک پرفیکشنسٹ ہے، مطلب ہر کام بہترین طریقے سے کرنے والا، جی، لیکن اس کا غصہ اسے لے ڈوبتا ہے۔ اس کا ٹریگر کیا تھا؟ پال کا ٹریگر اس کی ایک سینئر ساتھی سامنتا تھی، جسے وہ نااہل سمجھتا تھا۔ اچھا، سامنتا کا رویہ بہت پرسکون تھا، وہ ڈیڈ لائنز کو لے کر زیادہ پریشان نہیں ہوتی تھی۔ پال کے لیے، جو ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، سامنتا کا یہ رویہ ایک خطرے کی گھنٹی تھا۔ کیوں؟ اسے کیا خطرہ تھا؟ اسے لگتا تھا کہ سامنتا کی وجہ سے پورا پروجیکٹ ناکام ہو جائے گا اور الزام اس پر آئے گا۔ اس کا کنٹرول جا رہا تھا۔ ایک منٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پال کا رد عمل غلط تھا، لیکن کیا اس کے نقطہ نظر میں کوئی سچائی نہیں تھی؟ اگر سامنتھا واقعی کام ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی تو کیا پال کا غصہ، چاہے غلط طریقے سے ظاہر ہوا، ایک طرح سے جائز نہیں تھا؟ آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، مسئلہ پال کی تشویش میں نہیں تھا، مسئلہ اس کے اظہار میں تھا۔ غصہ ایک سگنل ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن یہ مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو ہوا کیا میٹنگ میں؟ ایک میٹنگ میں پال کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے سب کے سامنے سامنتھا پر چیخنا شروع کر دیا، اسے نااہل کہا اور اس کی بے عزتی کی۔ یہ رد عمل سامنتھا کی کارکردگی کے بارے میں کم اور پال کے اپنے کنٹرول کھونے کے خوف کے بارے میں زیادہ تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ سامنتھا نہیں بلکہ پال کی اپنی داخلی عدم تحفظ تھی؟ جی، اس کا پرفیکشنزم دراصل اس کی نااہلی کے گہرے خوف پر ایک پردہ تھا۔ سامنتھا کا پرسکون رویہ اس پردے کو ہٹا رہا تھا اور اس کے خوف کو بے نقاب کر رہا تھا۔ اس کا دماغ فائٹ موڈ میں چلا گیا اور اس نے حملہ کر دیا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی نوکری کھوتے کھوتے بچا۔ تو وہ مختلف طریقے سے کیا کر سکتا تھا؟ کیا کوئی ایسا طریقہ تھا کہ وہ اپنی بات بھی کہہ دیتا اور یہ جذباتی دھماکہ بھی نہ ہوتا؟ بالکل، پہلا قدم ہے خود آگاہی۔ یعنی اپنے جسمانی رد عمل کو پہچاننا؟ جی، اگر وہ اپنے جسمانی رد عمل کو پہچانتا، جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، جبڑوں کا بھنچنا، تو وہ سمجھ جاتا کہ وہ خطرے کے قریب ہے۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم، رکنا۔ صرف 10 سیکنڈ کے لیے رک کر گہری سانس لینا بھی دماغ کے سوچنے والے حصے کو دوبارہ فعال کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی تشویش کو تعمیری انداز میں بیان کر سکتا تھا۔ کیسے؟ وہ سامنتھا سے الگ سے کہہ سکتا تھا، سامنتھا، مجھے اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کے بارے میں کچھ فکر ہے، کیا ہم مل کر ایک پلان بنا سکتے ہیں؟ یہ تعاون ہے، تصادم نہیں۔ میں پال کی کہانی سے خود کو جوڑ سکتا ہوں۔ ایک بار مجھے ایک پروجیکٹ پر کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پڑا جس کا کام کرنے کا طریقہ مجھ سے بالکل مختلف تھا۔ میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، حالانکہ نتیجہ ٹھیک آ رہا تھا۔ یہ واقعی اپنے کنٹرول کے چھن جانے کا احساس ہی ہوتا ہے۔ اور جب ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو نقصان کی تلافی کیسے کی جائے؟ کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ سب سے اہم قدم ہے ذمہ داری قبول کرنا۔ یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرا رد عمل شدید تھا اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن کیا ایک پروفیشنل ماحول میں معافی مانگنا کمزوری کی علامت نہیں سمجھا جاتا؟ لوگ سوچیں گے کہ آپ کمزور ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اصل میں ایک مخلص معافی کردار کی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ ایمانداری اور عاجزی کی قدر کرتے ہیں، اور ایک سچی معافی ٹوٹے ہوئے پیشہ ورانہ تعلقات کو جوڑ سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر تو پھر بھی ایک پروفیشنل دوری ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب کنٹرول، حسد اور مسترد کیے جانے کے یہی ٹریگرز اس جگہ پھٹتے ہیں جہاں ہم سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے گھر میں؟ کتاب کا اگلا باب اسی نازک موضوع پر بات کرتا ہے، اور شاید یہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ہم باہر کی دنیا میں اپنے دوستوں اور کولیگز کے ساتھ اتنے مہذب ہوتے ہیں، لیکن گھر آتے ہی ہمارے اندر کا درندہ جاگ جاتا ہے۔
صحیح کہا۔ ہم ان لوگوں پر سب سے زیادہ کیوں چیختے ہیں جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ہماری جذباتی تاریخ کا میوزیم ہوتا ہے۔ واہ، کیا بات کہی ہے! ہر کونے میں پرانی یادیں، پرانے زخم اور پرانی لڑائیاں دفن ہوتی ہیں۔ خاندان کے افراد ہمارے وہ بٹن جانتے ہیں جنہیں دبانے سے دھماکہ ہوتا ہے۔ بالکل، کام پر ہمارے ساتھی ہماری عدم تحفظ سے واقف نہیں ہوتے، لیکن گھر والے ہماری ہر کمزوری کو جانتے ہیں۔ اس لیے گھر میں ٹریگر زیادہ ذاتی اور گہرے ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایتھن اور اولیویا کی کہانی ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ جی، وہ ایک ایسا جوڑا تھے جو مالی دباؤ کا شکار تھے اور دونوں ہی پرفیکشنسٹ تھے۔ ایک شام ایتھن گروسری کی خریداری کر کے لایا، لیکن وہ لسٹ میں سے ایک چیز غلط لے آیا۔ ایک بہت ہی معمولی سی بات۔ بظاہر معمولی، لیکن اولیویا جو پہلے ہی دن بھر کے کام اور دباؤ سے تھکی ہوئی تھی، اس چھوٹی سی غلطی پر بھڑک اٹھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیا آپ ایک چھوٹا سا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ یہاں سے جو لڑائی شروع ہوئی وہ گروسری پر ختم نہیں ہوئی، بات پرانے گلے شکووں تک پہنچ گئی۔ تم کبھی میری بات نہیں سنتے، سارا بوجھ مجھ پر ہے۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ بالکل، یہی سب۔ تو یہ لڑائی اس ایک غلط چیز کے بارے میں نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ برسوں کے جمع شدہ جذباتی بوجھ کا اظہار تھا۔ اولیویا کے لیے وہ غلط چیز اس بات کی علامت تھی کہ اس کے بوجھ کو سمجھا نہیں جا رہا، اور ایتھن کے لیے اولیویا کی تنقید اس کے نااہل ہونے کے خوف کو جگا رہی تھی۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے اپنے اندرونی خوف سے لڑ رہے تھے۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ جھگڑے سے بچنا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ ان کہی باتیں زہر بن کر رشتوں میں گھلتی رہتی ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ گھر میں جب ایسا طوفان آ جائے تو تعلقات کی بحالی کیسے ہو؟ یہاں بھی وہی ذمہ داری قبول کرنے کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں اس کی اہمیت 1000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ رشتے ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ کتاب تعلقات کی بحالی کے لیے کچھ بہت عملی اقدام بتاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم قدم، غصے میں بات نہ کریں۔ جب تک دونوں پرسکون نہ ہو جائیں انتظار کریں۔ گرما گرمی میں ہر لفظ آگ پر تیل کا کام کرتا ہے۔ صحیح، اور جب بات چیت کا وقت آئے تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنی بات منوانا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مقصد رشتے کو ٹھیک کرنا ہونا چاہیے۔ رشتے کو ٹھیک کرنا۔ جی، اور دوسرا قدم؟ دوسرے کی بات کو سچ میں سنیں، صرف اپنی باری کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ یا عمل نے دوسرے کو کیسا محسوس کرایا۔ اور اگر ہم دوسرے کی بات سے متفق نہ ہوں تو؟ آپ کو متفق ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ ان کے جذبات کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایمپتھی دکھانا۔ بالکل، یہ کہنا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری اس بات سے تکلیف کیوں ہوئی، یا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں ایسا محسوس ہوا، جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ کے ساتھی کے جذبات حقیقی ہیں، چاہے آپ ان کی وجہ سے متفق نہ ہوں، آدھی جنگ جیت لینے کے برابر ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اکثر جذبات کو تسلیم کرنے کے بجائے حقائق پر بحث کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور آخری قدم یہ ہے کہ مسائل کو جمع نہ ہونے دیں۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو اسی وقت حل کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک بڑا آتش فشاں بن جائیں۔ جو کسی دن ایتھن اور اولیویا کی طرح ایک چھوٹی سی چنگاری پر پھٹ پڑے۔ جی، تو اگر ہم آج کی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ کام کی جگہ پر پرفیکشنسٹ پال کا غصہ اور گھر میں چھوٹی سی بات پر اولیویا کی مایوسی، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ دونوں کہانیاں ایک ہی بنیادی انسانی خوف کی عکاسی کرتی ہیں، بے بس اور ناکارہ سمجھے جانے کا خوف۔ جی، اور کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے شدید رد عمل اکثر موجودہ لمحے کے بارے میں نہیں، بلکہ اس اندرونی جنگ کے بارے میں ہوتے ہیں جو ہم سب اپنی ذات کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کام اور گھر دونوں جگہوں پر رد عمل کا طریقہ کار اور بحالی کا راستہ ایک جیسا ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شروعات خود آگاہی سے ہوتی ہے اور منزل ذمہ داری قبول کرنے پر ملتی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ پیغام یہی ہے کہ سب سے اہم قدم تعلقات کی بحالی ہے۔ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اس غلطی کو تسلیم کر کے رشتے کو بچانا دانشمندی ہے۔
ایک حقیقی معافی اور دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی آمادگی نہ صرف نقصان کی تلافی کر سکتی ہے بلکہ رشتوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ ہماری گفتگو کے آخری حصے میں ہم جذباتی نظم و ضبط یعنی ایموشنل ریگولیشن اور زخموں کو بھرنے یعنی ہیلنگ کی عملی حکمت عملیوں پر بات کریں گے تاکہ ہم ان رد عمل کو ہونے سے پہلے ہی روک سکیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آخری بار جب آپ نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا، چاہے کام پر ہو یا گھر پر، اس کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ کے جذبات کی شدت واقعی اس لمحے کے بارے میں تھی یا اس کا تعلق کنٹرول، تنقید یا مسترد کیے جانے کے کسی گہرے خوف یا ماضی کے تجربے سے تھا؟ تو جوڈتھ پی سیگل کی کتاب اسٹاپ اوور ری ایکٹنگ پر ہماری گفتگو کا آج یہ آخری حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھا کہ یہ شدید جذباتی رد عمل آخر آتے کہاں سے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس ساری تھیوری کو، اس سارے علم کو اصل زندگی میں استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی ایکشن پلان کیا ہے۔ ہم آج باب 12 گیٹنگ سینٹرڈ یعنی مرتکز ہونا اور باب 13 سبڈیوئنگ نون ٹریگرز یعنی معلوم محرکات پر قابو پانے پر بات کریں گے، اور پھر کتاب کا ایک مجموعی خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ یہاں آ کر تھیوری ختم ہوتی ہے اور عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب تک کی ساری بات اس کیوں کے بارے میں تھی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ آج کی گفتگو اس کیسے پر ہے کہ جب وہ جذباتی طوفان اٹھے تو اس سے نمٹنا کیسے ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ ہم اس طوفان کو بار بار آنے سے روک کیسے سکتے ہیں۔ یہ صرف آگ بجھانے کی بات نہیں بلکہ آگ لگنے کی وجوہات کو ہی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص اس وقت شدید غصے میں ہے یا مایوسی یا خوف کی حالت میں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ایسے میں کتاب کہتی ہے کہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو کچھ سوچنے سمجھنے کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ یہ مرتکز ہونے کا مطلب کیا ہے اس لمحے میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پہلا قدم دماغ سے نہیں، جسم سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے جسمانی اشاروں کو پہچاننا۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں ایک الارم سسٹم ہے، کتاب اسے امیگڈالا کہتی ہے۔ جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ ایک بٹن دبا دیتا ہے اور پورے جسم میں سائرن بجنے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ایک چھوٹی سی چنگاری کو بھی جنگل کی آگ سمجھ لیتا ہے۔ اور وہ سائرن کیا ہیں؟ جسم میں کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ وہ سائرن ہر کسی کے لیے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر گردن اور کندھوں میں ایک اکڑاؤ سا آ جاتا ہے، چہرہ گرم ہونے لگتا ہے یا سرخ پڑ جاتا ہے، دل کی دھڑکن وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، معدے میں گڑبڑ سی محسوس ہوتی ہے، ہتھیلیوں میں پسینہ آنا، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھٹک جاتا ہے۔ کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قدم اس سائرن کو پہچاننا ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً بھاگنا شروع کر دیں، بس یہ تسلیم کرنا کہ اچھا، میرا الارم بج رہا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے کہ رد عمل دینے سے پہلے صرف اس الارم کو پہچان لیا جائے۔ اچھا، تو جب کسی نے یہ پہچان لیا کہ الارم بج رہا ہے، تو پھر اس سائرن کو خاموش کیسے کیا جائے؟ کتاب کون سی خاص تکنیکیں بتاتی ہے؟ کتاب ایک بہت دلچسپ ذہنی مشق بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اپنے دماغ کے افعال کا تصور کریں۔ بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کے دماغ کا جو جذباتی حصہ ہے، وہ الارم سسٹم، وہ اس وقت پوری رفتار سے چل رہا ہے، اور آپ شعوری طور پر اپنے دماغ کے دوسرے حصے کو، جو منطق اور سوچ بچار کا ذمہ دار ہے، اسے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہی آپ کو اس جذباتی طوفان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو یاد دلانا ہے کہ یہ صرف میرا دماغ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ اور اس ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کتاب میں اپنے احساسات کو نام دینے کا بھی ذکر ہے۔ یہ سن کر بہت آسان لگتا ہے کہ صرف جذبات کو نام دینے سے وہ قابو میں آ جائیں گے۔ کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے؟ بہت سے لوگوں کو تو لگے گا کہ شدید غصے میں یہ کہنا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، غصے کو اور بڑھانا دے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہاں مقصد اپنے جذبات کا اعلان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک سائنسدان کی طرح ان کا مشاہدہ کرنا ہے۔
تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم بغیر کسی فیصلے کے صرف اپنے جذبے کو ایک نام دیتے ہیں، جیسے اچھا یہ غصہ ہے یا یہ خوف محسوس ہو رہا ہے، تو دماغ کے اس الارم سسٹم یعنی ایمگڈالا کی سرگرمی خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اپنے دماغ کے منطقی حصے کو کام پر لگانے کا ایک طریقہ ہے جو پھر جذباتی حصے کو پرسکون کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ غصے کو بڑھاوا نہیں دے رہے، آپ اسے پہچان رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ پہچان لیتے ہیں اس پر آپ کا اختیار بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جذبات کو دشمن سمجھنے کی بجائے انہیں ایک مہمان کی طرح دیکھنا جو آیا ہے اور چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ سانس کی مشقوں کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ سانس کی مشقیں آپ کے جسم کو یہ پیغام دینے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ جب ہم تناؤ میں ہوتے ہیں نا، تو ہماری سانسیں چھوٹی اور تیز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ جان بوجھ کر گہری اور آہستہ سے سانس لیتے ہیں تو آپ اپنے اعصابی نظام کو بتاتے ہیں کہ اب پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ کتاب کچھ اور طریقے بھی بتاتی ہے، جیسے گائیڈڈ امیجری، یعنی کسی پرسکون جگہ یا کسی خوشگوار یاد کو اپنے تصور میں لانا، یا پھر کوئی جسمانی ٹیکنیک جیسے کلائی پر پہنے ہوئے ربڑ بینڈ کو ہلکا سا کھینچ کر چھوڑنا۔ درد کا وہ چھوٹا سا اچانک احساس آپ کو بھٹکتے ہوئے خیالات سے نکال کر موجودہ لمحے میں واپس لے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ ساری ٹیکنیکس اس وقت کے لیے ہیں جب جذباتی طوفان سر پہ کھڑا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سننے والے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار اس طوفان میں پھنستے کیوں ہیں؟ کیا اس سے بچنے کا کوئی مستقل حل بھی کتاب بتاتی ہے؟ یہاں سے ہم شاید اب باب 13 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ تکنیکیں فرسٹ ایڈ کی طرح ہیں، لیکن اصل علاج تو بیماری کا ہوتا ہے نا؟ باب 13 اسی بارے میں ہے کہ ان محرکات، ان ٹریگرز کو جڑ سے کیسے کمزور کیا جائے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب آپ پرسکون ہو جائیں تو یہ وقت ہے اپنے عقائد کا دوبارہ جائزہ لینے کا۔ ہمارے شدید رد عمل اکثر اس لمحے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ ان گہری کہانیوں اور عقائد کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہم نے بچپن سے اپنے بارے میں بنا رکھے ہیں۔ یہ کہانیوں اور عقائد والی بات بہت گہری ہے۔ کتاب اس میں 2 طرح کی سوچوں کا فرق بتاتی ہے نا؟ ایک ہے محدود سوچ اور دوسری ترقی پسند سوچ۔ یہ کیا ہے؟ جی، پہلی ہے محدود سوچ یا اینٹیٹی تھنکنگ۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ انسان کی شخصیت، اس کی عادتیں اور صلاحیتیں وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہیں اور بدل نہیں سکتیں۔ یہ سوچ اکثر ایسے جملوں سے ظاہر ہوتی ہے: میں تو ہوں ہی غصے والا، یا میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ محدود سوچ والی بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں، یار میری تو عادت ہی ایسی ہے، یا میں تو بچپن سے ہی ایسا ہوں۔ تو کتاب کے مطابق یہ جملہ ہی اصل مسئلہ ہے۔ یہ خود پر لگایا گیا ایک لیبل ہے جو ہمیں ایک جال میں پھنسا دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں، تو آپ بدلنے کی کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر ناکامی کو اپنی اس پکی شناخت کی تصدیق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری سوچ ہے ترقی پسند سوچ یا انکریمنٹل تھنکنگ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری عادتیں اور صلاحیتیں کوشش اور حالات سے بدل سکتی ہیں۔ اس سوچ کا حامل شخص ناکامی کو اپنی شخصیت پر حملہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے سیکھنے کا ایک موقع، ایک فیڈ بیک سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس بار ناکام ہوا، یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک میں آپ قیدی ہیں، دوسرے میں آپ ڈرائیور کی سیٹ پر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی پوری زندگی محدود سوچ کے ساتھ گزاری ہو تو وہ اپنی اس کہانی کو، اپنے اس اسکرپٹ کو کیسے بدلے؟ کتاب اپنے جذباتی اسکرپٹ کو دوبارہ لکھنے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اپنے اسکرپٹ کو دوبارہ لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کی فلم کے ڈائریکٹر بن جائیں۔ اب تک شاید آپ کا کیمرہ صرف ناکامیوں، غلطیوں اور تکلیف دہ لمحات پر فوکس کرتا رہا ہے۔ اسکرپٹ دوبارہ لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر کیمرے کا رخ ان لمحات کی طرف موڑیں جہاں آپ نے ہمت دکھائی، جہاں آپ مشکلات کے باوجود ڈٹے رہے، جہاں آپ کامیاب ہوئے۔ یہ اپنی تاریخ کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک زیادہ متوازن اور مکمل نظر سے دیکھنا ہے۔
اس سے آپ کی بنیادی کہانی میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں سے بدل کر یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ان سے نمٹنا سیکھا ہے۔ اور اس اسکرپٹ کو دوبارہ لکھنے کے عمل میں ماضی سے صلح کرنے کا کردار کیا ہے؟ اکثر لوگ تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، لیکن کتاب اس کا سامنا کرنے پر زور دیتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جس ماضی کا آپ سامنا نہیں کرتے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے حال پر ایک سائے کی طرح رہتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ماضی سے صلح کرنے کا مطلب الزام تراشی کا کھیل کھیلنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے واقعات کو ان کے پورے سیاق و سباق میں سمجھنا۔ یہاں ایک بہت اہم تصور ہے کثیر و نسلی تناظر، یعنی ملٹی جنریشنل پرسپیکٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدمے اور رویے اکثر نسل در نسل سفر کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سمجھنا کہ شاید ہمارے والدین کا رویہ بھی ان کے اپنے ماضی، ان کے اپنے والدین کے رویے کا نتیجہ تھا۔ بالکل۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے جو کیا وہ شاید ان بہترین طریقوں پر مبنی تھا جو انہوں نے خود سیکھے تھے، تو غصے اور رنجش کی جگہ ہمدردی اور افہام و تفہیم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ان کے رویے کو صحیح ٹھہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اثر کو ذاتی حملے کے طور پر لینا چھوڑ دینا ہے۔ اور ماضی سے صلح کا آخری قدم ہے خود رحمی، یعنی سیلف کمپیشن۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ نے اس وقت کے علم اور سمجھ کے مطابق جو بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا وہی کیا۔ اس بوجھ کو اتار کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو اور پوری کتاب کے پیغام کو سمیٹیں تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے شدید جذباتی رد عمل وہ شاذ و نادر ہی صرف موجودہ لمحے کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ دراصل ماضی کے غیر حل شدہ زخموں کی گونج ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد صرف ان رد عمل پر قابو پانا نہیں، بلکہ ان زخموں کی طرف شفقت سے دیکھنا اور انہیں بھرنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ سفر مسلسل خود آگاہی اور کوشش کا متقاضی ہے۔ مقصد ایک کامل انسان بننا نہیں جو کبھی غصہ نہ کرے، بلکہ ایک لچکدار انسان بننا ہے جو اپنے جذبات کو سمجھتا ہے اور انہیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے جو کتاب میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ شفا یابی یعنی ہیلنگ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ خود آگاہی کا ایک ناختم ہونے والا سفر ہے جس میں اچھے دن بھی ہوں گے اور برے دن بھی۔ اہم یہ ہے کہ آپ سفر پر قائم رہیں۔ بالکل درست۔ ہر بار جب آپ شدید رد عمل دینے کے بجائے ایک لمحے کا توقف کرتے ہیں، گہری سانس لیتے ہیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں، تو آپ اپنے دماغ میں ایک نیا صحت مند راستہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پرانے خودکار اسکرپٹ کو کمزور اور نئے بااختیار اسکرپٹ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایک پٹھا بنانے کی طرح ہے، جتنا آپ اسے استعمال کریں گے اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سامعین کے لیے کوئی ایک آخری سوچ پیش کریں جو اس کتاب سے لی گئی ہو اور جس پر وہ غور کر سکیں۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت اور طاقتور خیال پیش کیا گیا ہے، مستقبل کو حال کی تشکیل کے لیے استعمال کرنا۔ اکثر ہم اپنے ماضی کی کہانیوں میں قید رہتے ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اس کے بجائے اپنے مستقبل کے تصور کو ایک رہنما ستارے کے طور پر استعمال کریں۔ وہ یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہیں کہ اس شخص کا تصور کریں جو آپ مستقبل میں بننا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی خوبیاں کیا ہوں گی، وہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرے گا، وہ اپنے رشتوں کو کیسے نبھائے گا۔ جی، ایک بہت ہی زبردست خیال ہے، یعنی ماضی سے سیکھنا لیکن سمت وہ مستقبل سے لینا۔ جی، کتاب کہتی ہے اگر آپ اس شخص کی خوبیوں کو بیان کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس رہنمائی کے لیے ایک طاقتور ویژن موجود ہے۔ یہ ویژن آپ کو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں مدد دے سکتا ہے۔ جب آپ کسی مشکل صورتحال میں ہوں تو آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں، میرا مستقبل کا میں اس صورتحال میں کیا کرتا؟ یہ سوال آپ کو ماضی کی زنجیروں سے نکال کر ان امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں۔ ماضی کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن مستقبل کا ویژن ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اسی طاقتور خیال کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو اور اس کتاب پر اپنی سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔